أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم ڈھایا ہے ان کی جان جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی، اس میں ہجرت کر جاتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ سورہ نساء کی 97 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں ہجرت کا حکم اور اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کی راہ میں جو اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین ٹھکانہ رکھتے ہیں، لیکن جو دنیا کی چیزوں پر فریفتہ ہو کر ہجرت کا حکم ہونے کے باوجود بھی اپنے وطن کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ ظالم ہے، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ایک بہترین دارالاسلام ان کو مہیا کر دیا گیا تھا مدینہ طیبہ، اور ان کو اس بات کی اجازت تھی اور آسانی تھی کہ وہ اپنے ایمان اور اعتقاد کی تکمیل کرتے ہوئے وہاں پر شریعت کے احکامات کی پابندی کر سکتے تھے آسانی کے ساتھ، لیکن وہ وہاں پر نہیں گئے۔ تو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا حال تھا، کہ تم کس حال میں تھے؟ تو وہ اس وقت فرشتوں کو یہ جواب دیتے کہ ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس اور مجبور اور لاچار تھے۔ فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تم کیوں وہاں پر بسے رہے، کیوں وہاں پر پڑے رہے؟ اس میں جو نظام کفر ہے اس کے تحت رہنے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے ایک مومن کے لیے۔ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لائے تو پھر وہ نظام کفر میں ایسے ہی نہیں رہ سکتا، اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس سرزمین پر اسلام کو غالب لانے کی وہ جدوجہد شروع کر دے، جس سرزمین پر وہ رہ رہا ہے اس پر اسلام کو غالب لانے اور وہ نظام باطل اور نظام کفر کو بدل کر نظام اسلام کو لانے کی پوری جدوجہد اور کوشش شروع کر دے، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے شروع کے پیروکاروں نے کیا تھا۔ اور اس کی دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی اگر راستہ نہ ہو نظام کفر سے تو مجبوری کے تحت وہاں پر رہا جا سکتا ہے، لیکن بیزاری کے ساتھ ہونا ہوگا، اطمینان مطمئن انداز میں نہیں۔ یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو لوگ کسی ملک کو، کسی خطے کو یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دارالحرب ہے اور دارالکفر ہے اور پھر وہاں پر اطمینان سے رہ رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی بیزاری، کوئی مجبوری، کوئی تکلیف ان کی نظر نہیں آتی، اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ دارالحرب اور دارالکفر میں بینک انٹرسٹ وغیرہ بھی جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، اور اس کو اطمینان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، غیر مسلموں کا مال لیا جا سکتا ہے، یہ کہہ کر جو ہے فتوے بھی دیتے ہیں لوگوں کو، وہ مال جو کھلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں دارالحرب کہہ کر، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ دارالحرب اور دارالکفر میں رہنے کا جو ہے جب ان کو یہ تکلیف ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ دارالحرب ہے، یہاں پر احکامات کی پابندی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہاں پر کیوں رہتے ہیں؟ جبکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کی جا سکتی ہے اور وہاں پر یعنی آزادی چھین لی گئی ہے دین پر عمل کرنے کی، تو پھر وہاں سے ہجرت کر جانا ہے، اس مقام سے کسی ایسے دوسرے مقام کو چلا جانا جہاں پر اطمینان کے ساتھ آپ احکامات پر اور شریعت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے برخلاف لوگ اچھے خاصے مقامات پر رہ رہے ہیں جہاں پر شریعت پر پابندی ہو سکتی ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اور مال و دولت کے حصول کے لیے اور ترقی کے لیے ایسے ممالک اور ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر جانے کے بعد شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے احکامات اور ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر امریکہ اور یورپ کے ممالک کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر شریعت کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پر جاتے ہیں صرف ترقی حاصل کرنے اور خوب مال و دولت کمانے اور مستقبل سنوارنے کی خاطر۔ یہ تمام کام جو اس قسم کے جو کر رہے ہیں، اس آیت کے ذیل میں اگر دیکھیں تو معلوم ہو کہ ہجرت کر جانا ہے ایسے مقام سے جہاں پر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جو ہے بجا لانے میں تکلیف ہو رہی ہے اور اس سے روکا جا رہا ہے، نہ یہ کہ اس مقام سے جہاں پر وہ مقام بہتر ہے وہ اس کو چھوڑ کر ایسے مقام پر جا رہے ہیں جہاں پر عمل نہیں کیا جا سکتا آسانی سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں خوف اور ڈرنا چاہیے کہ ایسے مقامات پر جانے سے کہ صرف اپنی دنیا سنوارنے کی خاطر لوگ اس قسم کی جو ہے ممالک اور اس قسم کے خطوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر بہت سے احکامات پر پابندی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس وقت جب یہ حکم دیا گیا تھا اس وقت بھی یہ معاملہ تھا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جنگ برپا تھی اور اللہ کا رسول اپنی مٹھی بھر رفقا کے ساتھ مشرکین مکہ کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے خود میدان جہاد میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت اس بات کی ضرورت تھی کہ اسلام کی طاقت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، یعنی ایک مرکز انہیں دے دیا گیا تھا کہ مدینہ طیبہ سب کے سب سمٹ کر وہاں پر چلے جائیں تو مسلمانوں کی طاقت ایک جمع ہو جائے گی۔ لیکن جن مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کا وزن اسلام کے پلڑے میں پڑنے کے بجائے دشمنان اسلام کے پلڑے میں پڑ جا رہا تھا، یہاں تک کہ بعض لوگ مشرکین کی دباؤ کی وجہ سے ان کے لشکر میں شریک ہونے کے لیے اپنے آپ کو مجبور پاتے تھے اور اس طرح رسول اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں موجود ہوتے تھے۔ یہ تھے اس وقت کے حالات جن میں مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ مدینہ کی ہجرت کر جائیں۔ اس حکم کی تعمیل نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان کو فتنے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں اور لیکن اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا روزگار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے کاروبار اپنی تجارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو جو ہے فوقیت دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف، ان کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہے۔ اس سے جو اصولی ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں بھی اظہار اسلام کی آزادی نہ ہو اور جبر و استبداد کی وجہ سے ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے، وہاں سے کسی ایسے خطے زمین کی طرف ہجرت کرنا ضروری ہے جہاں ایمان کی حفاظت کی جا سکتی ہو اور اسلام کے کم از کم بنیادی تقاضوں کو پورا کیا جا سکتا ہو، تو ایسے مقام کو ہجرت کر جانے کا حکم ہے، نہ یہ کہ وہیں پر رہیں اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں اور کہتے بیٹھیں کہ یہ دار الحرب ہے، یہ دار الکفر ہے اور ہم یہاں پر جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمیں آزادی نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو جو ہے آزادی دین کے معاملے میں نہیں ہے، شریعت کے احکامات پورے نہیں کر سک رہے ہیں، تو آپ کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ آپ سوچنا چاہیے کہ میں یہاں سے نکل کر کہیں اور چلا جاؤں جہاں پر میں مکمل طور پر آزادی کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ احکامات کو پورا کر سکتا ہوں اور بجا لا سکتا ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو وہ فرشتے جو سوال و جواب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا حشر بھی کم و بیش ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے
اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، البتہ وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کر سکتی ہیں اور نہ ہجرت کی کوئی راہ پاتی ہیں، ایسے لوگوں کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ لیکن وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو ایسی تدبیر نہیں کر سکتے، جن کے پاس قدرت نہیں ہے، جن کو راستہ نہیں معلوم، ناواقف ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف لوگ، بیمار لوگ ہیں، ان کے لیے استثنائی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب کے لیے نہیں ہے، جو نہیں کر سکتے ہیں، جس پر قدرت ہی نہیں رکھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف فرما دیں گے، وہ چاہے ہجرت نہ کیے ہوں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس سے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی فضیلت اور ہجرت کا اجر و ثواب اور اس کی برکات و ثمرات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہجرت کرنے سے اس کو تکلیف اور تنگی اور مشقت اور پریشانی اٹھانا پڑے گا۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر کچھ مشقت ہو، جیسا کہ حضرات صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر ابتدائی دور ہجرت میں ان کو کچھ تکالیف اور مشقتیں ہوئی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرما دی کہ دنیا شاہد ہے اس بات کی کہ کیسی کیسی ترقیاں، مال و دولت سب کچھ ان کو عطا کر دیا گیا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، سورہ النحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے خالصتاً، تو پھر ہم ان کو ضرور بضرور دنیا میں بہترین ٹھکانہ اور بہترین روزی اور ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے، اور پھر آخرت کا اجر و ثواب تو بہت بڑا ہے ان کے لیے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ یعنی دونوں طریقے سے ان کو فائدہ ہوگا، دنیاوی طور پہ بھی اور پھر اخروی طور پہ بھی۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں ان مہاجرین سے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں آسان کر دیں گے اور وسعت ان کو عطا فرما دی جائے گی، اور ان کو وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جو ان کو ان کے وطن میں ملا ہوا تھا اور اس سے کہیں زیادہ۔ اس کے تعلق سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ مراغمن کثیرہ کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال دے دیا جائے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمدہ مکانات دے دیے جائیں، اور بعض حضرات نے کہا کہ مخالفین پر غلبہ اور عزت و شوکت عطا کر دی جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہو سکتی ہیں ہجرت کے معاملے میں کہ جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو اس کو یہ سارے انعامات سے نواز دیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ دنیا نے دیکھا کہ جب کبھی کسی نے اللہ کے لیے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے وطن سے زیادہ رزق عطا فرمایا اور رہنے سہنے کے بہترین ٹھکانے عطا فرمائے اور دیگر چیزیں اس کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر ملک عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ملک مصر سے نکلے تنگ آ کر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین ساز و سامان دنیا کی اور رہنے سہنے کے ٹھکانے عطا فرمائے، اور پھر ان کو ملک مصر بھی واپس دلا دیا گیا۔ اسی طریقے سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جو ہے نکلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں بہترین رہنے سہنے کا مقام اور ساری سہولتیں ان کو عطا فرمائی، اور شروع میں تھوڑی سی مشقتیں ہوئی جس کا کوئی اعتبار نہیں،
لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سب کچھ عطا کر دیا، اور اس سے کچھ زیادہ ہی جو ان کو ان کے وطن میں مہیا تھی وہ سب انہیں دے دیا گیا۔ کئی ایک صحابہ کرام کا معاملہ تو ایسا ہوا کہ ان کے پاس بے شمار مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور وہ ان کی نسل در نسل چلتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اور کئی ایک صحابہ کے تعلق سے یہ واقعات سنائے جاتے ہیں کہ وہ فخر و فاقے میں تھے تو وہ اختیاری طور پر انہوں نے اس کو اختیار کیا تھا، مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اختیاری طور پر یہ چیز مانگی تھی، چاہی تھی کہ مجھے فخر و فاقہ سے دے دیا جائے، ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، یا اللہ مجھے ایسا کر دیجئے میرے لیے کہ میں جس وقت آپ مجھے کھانا دیں تو میں آپ کا شکر ادا کروں، اور جب میں بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ صحابہ کرام نے بھی بہت سے ایسا ہی جو ہے چاہا تھا، اس لیے وہ فخر و فاقے کی زندگی گزاری تھی انہوں نے۔ لیکن کئی ایک صحابہ جن کے پاس مال و دولت تھا، انہوں نے اللہ کی راہ میں اسلام کی ترقی کے لیے بے شمار دولت اپنی خرچ کی۔ خلفائے راشدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں دی۔ خیبر میں کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے لیے بہترین انتظامات ہو گئے تھے، مال کی تنگی نہیں تھی، اور جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا تو وہ اپنا پورا وظیفہ فقراء اور مساکین کو دے دیا کرتی تھی، ان کی مدد کرنے کے لیے، اس لیے ان کو یہ لقب دیا گیا تھا ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سارے معاملات ان حضرات کے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وسعت عطا فرمائی تھی ہجرت کر کے جانے کے بعد، کیونکہ اللہ کی راہ میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنی ساری چیزیں جو ہے انہوں نے چھوڑی تھی، اس کو ترک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا لحاظ کیا، ان کا خیال کیا۔ اس میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مراغمن کثیرا وسعا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت کچھ ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے، شرط یہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہجرت ہونی چاہیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ کوئی اور چیز اور نیت دل میں نہ ہو، ترقی کرنا یا مال کمانا یا کسی عورت سے شادی کرنا یا کوئی اور کام کرنا، وہ ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت نہیں ہوگی۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حکموں کی پیروی کرنے کے سلسلے میں جو کوئی ہجرت کرے گا تو پھر وہ ہجرت قابل قبول ہوگی، اور اس کا اجر و ثواب نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ کیا ہے۔ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله۔ اور ایک واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلے اور اس کو درمیان میں موت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس کا اجر اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے مکے سے حبشہ کی جانب، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا اور ان کی موت وہیں پر واقع ہو گئی۔ تو ان کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ ان کا اجر محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ انہوں نے اچھی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اس لیے ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، وہ بڑے قدردان ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور پھر اللہ کے ذمے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا اجر اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔